جب بھی مسلمان کسی بھی عمل کے بارے میں سوچے گا کہ اس کا تعلق حکام سے ہے، بس یاد رکھو وہ تمہارے دین کو بدلنے اور تمہیں دین کو چھڑانے پر جری ہو جائیں گے۔ تو یہ کہیں گے بھائی دیکھو تمہارے جو شرعی مسائل اور تمہارے جو شرعی احکام ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہیں۔ جس طرح کائنات کے نظام کا تعلق انعام سے نہیں، اس طرح حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں حالات اس امتحان کے لیے آتے ہیں کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے، میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے۔ یہ موقع دعوت عبادت کو جمع کرنے کا ہے۔ اتنی عمل سے کامیابی کا یقین دلاؤ، یہ موقع تو تعلیم الخبر جمع ہونے کا ہے۔ کیونکہ جب باطلی آواز لگا رہا ہو کہ اس سبب سے بیماری آئی ہے تو تم یہ آواز لگاؤ کہ اس گناہ سے بیماری آئی ہے۔ جب باطلی یہ کہے کہ اس سبب سے بیماری چلی جاوے گی تو تم یہ کہو کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں عمل کے ساتھ، یہ وعدے ہیں جو ان وعدوں سے متعلق عمل کو پورا کر دے گا، اللہ اس کے لیے وعدوں کو پورا کر دے گا۔ اللہ وعدوں کو پورا کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ موقع اس کا ہے کہ اس وقت امت کو دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکالو، اس لیے کہ حالات کے آنے کا تعلق، مسلمان کے برے حالات کا تعلق منکرات سے، اچھے حالات کا تعلق معروفات سے ہے۔ حال کو بدلنا چاہتے ہو تو فرمایا حدیث میں کہ جو تمہیں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ یہ اعلیٰ جہاد ہے، اعلیٰ جہاد ہے کہ تم ایک آدمی کو پکڑ کر اپنی قوت سے عمل کے ماحول میں لے آؤ۔ اگر تم ہاتھ سے نہیں بدل سکتے ماحول کو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے ماحول کو، تو پھر درمیانہ درجہ زبان سے بدلنے کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ منکر کے ماحول کو زبان سے بدلنا یہ سب سے افضل جہاد ہے، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اور اس کو جہاد کہنے کی اصل وجہ یہ بھی ہے، اس کو جہاد کہنے کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ معروفات پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں عمل کی طرف لے آؤ۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ یہ درمیانہ درجہ ہے، یہ درمیانہ درجہ ہے منکر کے ماحول کو بدلنے کا۔ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال لینا یہ ہے منکر کا بدلنا۔ منکر کو بدلنے کے لیے منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال دینا یہ منکر کا بدلنا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، فرمایا فإن لم یستطع فبقلبہ۔ اور اگر ایسے حالات پیش آ جائیں کہ آپ زبان نہیں کھول سکتے باوجود کوشش کے، اور آپ ہاتھ سے نہیں بدل سکتے باوجود کوشش کے، تو پھر ایمان کا آخری درجہ، ایمان کا آخری درجہ اور ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ پھر تم اس منکر کو تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر بدلواؤ۔ یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ سنو تو صحیح، ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے کہ تم منکر کو دعا کے ذریعے بدلواؤ۔ فإن لم يستطع فليغيره بقلبه، صرف اتنا کہہ دینا کہ دل سے اس کو برا سمجھے نہیں، حکم یہ ہے یغیر بقلبی، اس منکر کو بدلوائیے۔ اگر آپ ہاتھ سے اور زبان سے نہیں بدل سکتے تو دعا کے ذریعے اس کو بدلیے۔ ہمیں ذرا پوچھتا ہوں اپنے آپ سے بھی کہ 24 گھنٹے میں
کون سا وقت ہمارا ایسا ہے جس میں ہم تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہوں کہ اے اللہ تو منکرات کے ماحول کو بدل دے؟ کیونکہ جو لوگ بیماری کے آنے کو موسم سے جوڑتے ہیں انہیں بیماریوں کے آنے پر منکرات کا خیال بھی نہیں آ سکتا. وہ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں موسم کی وجہ سے. ایک صاحب نے کہا میرے سے کہ تھوڑا سا انتظار کر لو، جب موسم گرم آئے گا نا تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی. میں نے کہا ایسے ہی ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی فلاں ملک میں تو بڑی گرمی ہوتی ہے، وہاں تو بیماری ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہاں تو موسم گرم ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ بس انتظار کرو، جیسے ہی موسم بدلے گا گرمی کا آئے گا بیماری ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہوں گے کہ میں اپنے بندے پر جو حالات لایا ہوں گناہوں کی وجہ سے، یہ ان حالات کو موسم سے کیسے جوڑے ہوئے ہیں. سوچو تو صحیح. ایسے ظاہر پرست بنے، جو ظاہر پرست ہوتے ہیں نا ان کو موسم اور اسباب کے خیالات انہیں ان کے گناہوں سے مزید غافل کر دیتے ہیں. جی ہاں، جو یہ کہے گا کہ موسم کی وجہ سے بیماری آئی ہے، بتاؤ اس کا خبی خیال گناہ کی طرف جاوے گا؟ اس کے خیال کبھی گناہ کی طرف جاوے گا؟ یہ سوچ رہا ہے کہ بیماری موسم کی وجہ سے آئی ہے، اس کا کبھی خیال جاوے گا اس طرف کہ اس بیماری کا میرے گناہ سے، میرے عمل سے کیا تعلق ہے؟ اپنے اعمال کو تو وہ بدلیں گے جو بیماریوں کو اعمال سے جوڑیں گے. جو بیماری کو موسم سے جوڑیں گے وہ گناہ کرتے رہیں گے اور موسم کے بدلنے کا انتظار کرتے رہیں گے. جی ہاں، کیونکہ انہوں نے بیماری کے آنے کو موسم سے جوڑا ہے، تو جب موسم بدلے گا تو یہ سمجھیں گے بیماری بدل جائے گی. کسی غلط سوچ ہے، یعنی سوچنے کی بات ہے نا. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں کیا وہ موسم سے بدل جائیں گے؟ سیدھی بات ہے. اس لیے فرمایا فَلْيُغَيِّرْ بِقَلْبِهِ کہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. میں تم سے یقین و عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ہم تنہائیوں میں دعاؤں کے ذریعے منکر کے ماحول کو ختم کرانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایمان ذرہ برابر بھی باقی نہیں رہا. سوچو تو صحیح، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا منکر کو اپنے دل کے ذریعے بدلنا یہ تمہارے ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. آخری درجہ. ہر حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی منکر کو منکر نہ سمجھے اور معروف کو معروف نہ سمجھے تو اس کے دل کو الٹ دیا گیا ہے اس تھیلے کی طرح، جس کو الٹا کر دیا جاوے تو اس تھیلے کے اندر کا سارا سامان باہر آ جاتا ہے، اس میں کچھ باقی نہیں رہتا. نکسا قلبہ کہ اس کا دل تھیلے کی طرح الٹ دیا گیا. خیر منکر کو دیکھ کر خوش ہونا اور معروفات کو دیکھ کر خوش نہ ہونا اور منکر کو دیکھ کر غمگین نہ ہونا، یہ تو صاف فرما دیا کہ دلوں سے ایمان کے ختم ہو جانے کی علامت ہے. تو میرے دوستو عزیزو، بات اصل یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان کو نقل و حرکت کے ذریعے توبہ کی طرف، عبادت کی طرف، دعوت کی طرف، ان اعمال کی طرف لاؤ جن اعمال پر اللہ رب العزت آنے والے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں. یوں نہیں کہ بیٹھ کر سوچنے لگو کہ اگر یہ عمل چھوڑ دیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ عمل چھوڑ دیں گے تو جو حالات اعمال کے چھوڑنے سے آئے ہیں کیا وہ مزید اعمال کے چھوڑنے سے ختم ہو جائیں گے؟ عجیب سوچ ہے، عجیب الٹی سوچ ہے. اس لیے عزم کرو انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے اور ساری امت، ساری انسانیت تک اس وقت تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دعوت عبادت کو جمع کرنے پر اور توبہ کی طرف آئیں. اللہ تعالی ہر آن ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں سارے امور ہیں. ہر حال کو اللہ سے کہہ کر بدلواؤ، ہر حال کو اللہ سے کہہ کر بدلواؤ، ہر حال کو اللہ سے کہہ کر بدلواؤ. کسی بھی حال کی تبدیلی اسباب میں تلاش مت کرو. ہم نہیں کہتے اسباب اختیار نہ کرو، لیکن اسباب سے کوئی امید نہ کرو.
مصیبت تو وہاں آتی ہے جہاں اسباب سے امید کر لی جاوے. اسباب اختیار کرنے سے انکار نہیں، لیکن اسباب سے امید کرنے سے انکار ہے. اسباب سے امید کرنا توکل کے خلاف ہے، اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسباب سے امید کرنا یہ توکل کے بالکل خلاف ہے. جو جتنے سبب سے امید کرتا ہے وہ اتنا عمل سے نا امید ہو جاتا ہے. جو جتنے سبب سے امید کرتا ہے وہ اتنا ہی عمل سے نا امید ہو جاتا ہے. میں آپ سے یقین تو عرض کر رہا، اس وقت جس سبب سے بھی امید کرو گے وہ سبب عمل سے نا امید کر دے گا. اس لیے ہماری دعوت یہی ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ، وعد حکموں کے ساتھ. یہ دیکھو کہ کس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کس موقع پر کیا عمل کیا، کس موقع پر کیا عمل کیا، کس موقع کی کیا دعا ہے. اور یہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو. نئے نئے وظائف بنانا اور نئے نئے وظیفے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. مسنون دعاؤں نے، مسنون دعا کا کوئی بدل نہیں ہے. مسنون دعا کا کوئی بدل نہیں ہے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. بس عزم کرو کہ انشاءاللہ اس وقت نقل و حرکت کے ذریعے امت کو توبہ کی طرف، استغفار کی طرف، عبادات کی طرف یہ متوجہ کرنے کا موقع ہے. میں بار بار عرض کر رہا کہ جب لوہا تپا ہوا ہوتا ہے اسی وقت جلدی اس کو گھما دینا چاہیے. اس وقت مسلمان دل نرم ہیں حالات کی وجہ سے. یہ موقع ہے انہیں اللہ کی طرف پھیرنے کا. یہ موقع ہے انہیں اللہ کی طرف. آپ جانتے ہیں میں لوہا بھٹی میں گرم ہو جاتا ہے تو فوراً اسی وقت موڑا جاتا ہے. جی ہاں، اسی وقت موڑا جاتا ہے. تم نے اس وقت سوچا کہ ذرا حالات ٹھیک ہو جائے پھر کام کریں گے. جب حالات گزر جائیں گے تو پھر یہ کیفیت تو باقی نہیں رہے گی. قلوب نرم ہیں. اس وقت موقع ہے امت کو دعوت، عبادت اور استغفار اور توبہ کی طرف لانے کا. اس وقت کا نکلنا خدا کی قسم امن اور حالات کے اچھے ہونے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے. کیونکہ فتنہ وہ نہیں جو پیش آ گیا ہے. صحابہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان حالات میں نہ نکلنا فتنہ ہے. ان حالات میں نہ نکلنا فتنہ ہے. جنہوں نے یہ کہا نا کہ بھئی ابھی تو فتنہ ہے، ذرا ابھی نہ نکلیں. کل ایک جماعت نے کہا کہ جی وہ ابھی تو حالات فتنہ، ابھی تو نہ نکلیں. نے کہا ایسا نہ کیجو. محمد صاحب علیہ جس طرف بھی کوئی بات پیش آتی ادھر ہی جماعت بھیج دیتے. عام سے عام میں بات ہی جانتا تھا میاں جی کہ ادھر جماعت داخل ہوگی فتنہ ادھر سے نکل جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ فوراً تمہاری مدد میں لگ جائے گا. یہ وقت گشت و ملاقاتوں کو بڑھانے اور یہ وقت نقل و حرکت کو بڑھانے کا ہے، نہ کہ کم کرنے کا. ورنہ منافقین نے کہا کہ جی فتنوں کا دور ہے، جس سے آپ ہمیں بھیج رہے ہیں وہاں ہمیں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. اجازت دیجیے ذرا ہم یہاں مدینے میں رہ لیں. اللہ نے فرمایا ان کا نہ نکلنا فتنہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کا نہ نکلنا فتنہ ہے. اللہ سقطوا کہ یہ تو نکلنے سے آپ سے اجازت لے رہے ہیں مدینے میں رہنے کی، یہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں. یہ وقت تو نکلنے کا ہے تاکہ اس وقت جا کے امت کو سمجھا کر عمل کی طرف، توبہ کی طرف، استغفار کی طرف، اعمال کی طرف متوجہ کیا جائے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اس وقت دعوت کی ضرورت ہے اور مسنون دعاؤں کی ضرورت ہے. دعوت اور مسنون دعاؤں کی ضرورت ہے. بس اس کے لیے قدم اٹھاؤ، ارادے کرو. یہ نیت کرو اس وقت کہ اے اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان کسی فتنے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو مجھے ذریعہ بنا دے ان کے فتنے سے نکلنے اور خود اپنی ذات سے فتنے سے نکلنے کا. تمہیں ذریعہ بنا دے. یہ موقع کام کرنے کا ہے، کام چھوڑنے کا نہیں ہے. اس لیے ہمت کر کے قدم اٹھاؤ اور عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں ایک ایک امتی تک پہنچنا ہے اور جا کے خود دعوت دینی ہے. ہمت کر کے فرماؤ. جو علماء
سال لگائے ہوئے ہیں، عرب سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے نازل کرانے کا. کھڑے ہو کے فرماؤ، کھڑے ہو کے فرماؤ. کہاں سے بھائی؟ مظفر نگر سے. کیا ارادہ ہے؟ عرب سال کے لیے. کہاں سے فراغت ہے؟ دارالوقف سے. ماشاءاللہ.